آقا کا تذکرہ. آج مسجد سجائی، گلی سجائی، بازار سجائے، ہم سجانے والوں میں سے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم حضور کی ولادت خوشی کرتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی ولادت پر کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں. ہم گلی سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں. سجانا شرک نہیں، سجانا بدعت نہیں. اگر سجانا شرک ہوتا، اگر سجانا بدعت ہوتا، اگر سجانا حرام ہوتا، اگر حضور کی خوشی ناجائز ہوتی، خدا کبھی بھی خوشی محبوب کی نہ کرتا. خدا ذوالجلال نے فرمایا جبرائیل 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگا دے، ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگا دے، ایک جھنڈا میرے محبوب کے مکان پر لگا دے. خدا تو مصطفیٰ کی آمد پر جھنڈے لگاتا ہے. ارے جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا یہ خدا کی سنت ہے. ہم سنی ہیں، ہم خدا کی سنت کو تبدیل ہونے ہی نہیں دیں گے. نبی آئے تو جھنڈے، نبی آئے تو جھنڈے، نبی جائے تو جھنڈے. آگے نہیں کہتا. سمجھدار جس نے نبی کو مانا اس کی بھی خیر ہو گئی، جس نے رسول کے معراج کو مانا اس کی بھی خیر ہو گئی. جو دنیا میں نہیں مانتا قبر میں جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے اور سوال کرنے والے اب کھڑا ہو جا، اور اعتراض کرنے والے کھڑا ہو جا، اور میلاد کو شرک کہنے والے کھڑا ہو جا، اور بدعت کے تذکرے کرنے والے کھڑا ہو جا. اب یہ ہستی کو پہچان یہ کون ہے. تو نے ساری زندگی شرک کے فتوے لگاتا رہا اور رسول آج تیرے کام آ رہا ہے. تو خدا کی قسم جس نے میلاد منایا، میلاد کا تذکرہ کیا، حضور کی یاد کو تازہ کیا، قبر میں جاتا ہے تو جب قبر میں جاتا ہے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ارے میلاد تو مناتا تھا، گناہگار ہے. میلاد تو مناتا تھا، سیاہکار ہے، غلطی کر بیٹھا. نہ خدا کو پہچانا، نہ رسول کو پہچانا، نہ دین کو پہچانا. فرشتوں کے بعد گرز تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے، قریب بھی تھے، اس کو مارتے عذاب دیتے. میرے اور آپ کے آقا، میلاد والا آقا، وہ رسول آقا، خدا کا محبوب آقا، وہ رسول کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. فرمایا اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو کچھ نہ کہنا. کس لیے کچھ نہ کہنا؟ دنیا میں میرا میلاد مناتا تھا، میرا تذکرہ کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، اسے کچھ نہیں کہنا. اگر اس نے نہیں پہچانا، محمد کو نہیں پہچانا تو پھر کیا ہوا؟ محمد نے تو پہچان لیا، پہچان لیا ہے، محمد نے تو پہچان لیا ہے. میرا گناہگار امتی ہے. فرشتوں اسے کچھ نہ کہنا، اسے کچھ نہ کہنا. جب یہ حکم ہوا خدا نے فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کیا، خدا ذوالجلال نے فرمایا جس طرح میرا رسول کہتا ہے ویسے ہی کر. ربو کا فتردہ، محبوب تجھے اتنا دے دوں گا، اتنا دے دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کے جواب میں میرے رسول نے عرض کیا، یا رب اعظم انت لا واحد من امتی فی النار. یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں رہا. تو خدا نے فرمایا جبرائیل میرے رسول کو میرا پیغام سنا دے. اتنا سنو دی کا فی امتی کا بلا نسو کا. اے محبوب میں تجھ کو تیری امت کے معاملہ میں غمگین نہیں کروں گا. تو جس کو جائے گا خدا اس کو بخشائے گا. جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی. ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، جنتی جنتی. ابو بکر و عمر، جنتی جنتی. عثمان و علی، جنتی. عثمان و علی، جنتی.
جشن عید میلاد النبی علماء کرام قبلہ نوری صاحب علماء کرام تشریف فرمائے. ایک نکتہ ان کے نام کرنا چاہتا ہوں, ایک نکتہ ان کے نام کرنا چاہتا ہوں, ان سے دعا لینا چاہتا ہوں, دعا بھی لینا چاہتا ہوں, داد بھی لینا چاہتا ہوں. داد سبحان اللہ کی صورت میں لینا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ جو آیا کریمہ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, یہ جو آیا کریمہ ہے یہ حمد خدا بھی ہے, نعت مصطفیٰ بھی ہے. یہ آیت حمد خدا بھی ہے, نعت مصطفیٰ بھی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور اول, نبی آخر, مصطفیٰ ظاہر, مصطفیٰ باطن. آقا کو ہر چیز کا علم ہے, قطرے قطرے کا علم ہے, ذرے ذرے کا علم ہے. یہاں ایک شاعر کہتا ہے یہ جو ہوا ہے یہ عربی میں اشارے کے طور پر آتی ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں ہو والاول, کہ اللہ اول ہے. اگر حضور اول ہوتے تو فرما دیتے انا اول, کہ میں اول ہوں, بلکہ اللہ کے رسول نے وضاحت نہیں فرمائی. میں نے کہا اللہ کے بندے, جب اللہ پاک نے اس آیا کریمہ کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا, خدا کو بھی علم تھا کہ قوم جھگڑے میں پڑے گی, کوئی مجھے اول کہے گا, کوئی میرے رسول کو اول کہے گا. خدا نے بھی وضاحت نہیں فرمائی. وہ فرماتا ہے ہو والاول, یہ عرض کرتا ہے ہو والاول, وہ اشارے کرتا ہے ہو والاول, یہ اشارے کرتا ہے ہو والاول. وہ فرماتا ہے پیارے تو اول, یہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو اول. ارے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, ہم سمجھ گئے ہے خدا بھی اول ہے, مصطفیٰ بھی ہے, خدا بھی اول ہے. لیکن سن لو, اس کا اول ہونا اور اس کا اول ہونا اور. وہ بنانے میں اول, یہ بننے میں اول, وہ دینے میں اول, یہ لینے میں اول, وہ سکھانے میں اول, یہ سیکھنے میں اول, وہ پڑھانے میں اول, یہ پڑھنے میں اول, وہ عطا میں اول, یہ سخا میں اول, وہ اپنی خدائی میں اول, یہ اپنی مصطفائی میں اول. تیرے آقا کب نبی بنے؟ کوئی دوسرا نقطہ عرض کر دینا چاہتا ہوں. کہنے لگے میرے نبی کب نبی بنے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, میرا نبی اس وقت نبی بنا جب وقت بھی نہیں, جب یہ گھڑی بھی نہ تھی. میرا نبی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا, جب گھڑی بھی نہ تھی, کچھ بھی نہ تھا. میرا نبی تھا, میرا رسول اس وقت بھی رسول تھا جب کچھ بھی نہ تھا. جس طرح صورت پہلے ہے, سیرت بعد میں ہے, ذات پہلے ہے, صفات بعد میں ہے, پھول پہلے ہے. بڑے نقطے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پھول پہلے ہے, خوشبو بعد میں ہے, آنکھیں پہلے ہیں, دیکھنا بعد میں ہے, کان پہلے ہے, سماعت بعد میں ہے, زبان پہلے ہے, بولنا بعد میں ہے, ہاتھ پہلے ہے, پکڑنا بعد میں ہے, پاؤں پہلے ہے, چلنا بعد میں ہے, اور وضو پہلے ہے, وضو پہلے ہے, نماز بعد میں ہے, جڑ پہلے ہے, شاخ بعد میں ہے, نور مصطفیٰ پہلے ہے, کائنات بعد میں ہے. نور مصطفیٰ پہلے ہے, کائنات. میرے رسول نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل بتا تیری عمر کتنی؟ علماء کرام کا جنب غفیر ہے, بات پر بات آ گئی. فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی؟ عرض کیا اللہ کے رسول کچھ نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی, صرف اتنا جانتا ہوں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا, پھر وہ غروب ہو جاتا تھا. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا. بس اتنا جانتا, بس اتنا جانتا.
70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا پھر غروب ہو جاتا. میں نے اس ستارے کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. اب بڑی پیاری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل اگر تجھے وہ ستارہ اب نظر آ جائے پہچاننے کا، اگر تجھے ستارہ اب وہ نظر آئے پہچانے گا. ہاں یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا، پہچانوں گا. میرے آقا نے پیشانی سے پردہ ہٹایا، جب پیشانی سے پردہ ہٹایا وہی ستارہ محمد مصطفیٰ کی پیشانی میں نظر آیا. وہ ستارہ نظر آیا. فرمایا کہ جبرائیل جب تو پیدا بھی نہ ہوا تھا میں اس وقت دیکھا. یہ ستارہ جو دیکھتا تھا 72,000 مرتبہ تو نے دیکھا، یہ محمد کا ستارہ تھا. کائنات کو کل کی بات ہے، عرش یہ کل کی بات ہے. جب عرش نہ تھا حضور اس وقت بھی تھے، جب کائنات نہ تھی حضور اس وقت بھی تھے، جب زمین نہ تھی حضور اس وقت بھی تھے، جب آسمان نہ تھے حضور اس وقت بھی تھے. لولا کلمہ خلقت الاسلام، محبوب تجھے پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. ارے یہ سب کچھ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کھا رہے ہو مصطفیٰ کا صدقہ، پی رہے ہو مصطفیٰ کا صدقہ، دنیا میں آئے مصطفیٰ کا صدقہ، جی رہے ہو مصطفیٰ کا صدقہ، سب کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ کا صدقہ. ارے حضور نہ ہوتے، آسمان نہ ہوتا، میرا آقا نہ ہوتا، تو یہ دنیا نہ ہوتی. آخر میں فیصلہ کر دیا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ تھا. محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں خدا ہونا ظاہر ہی کرتا. خدا کون کہتا؟ اگر تو نہ ہوتا تو مجھے خدا کون کہتا؟ تو خدا کی قسم وہ رسول تھے، ہیں میرے آقا. جب پھر ایک مزے کی بات سن لو، حضور کی ذات کو پاک پشتوں پاک رحموں میں منتقل کیا. اول سے لے کر آخر تک حضور کی ذات. کچھ لوگ ایسے ایک باتیں کرتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ کافر تھے. حضور کے ماں باپ کافر کے لیے دعا نہیں، کافر کے لیے میرے رسول فرماتے ہیں دعا نہیں. حضور کیا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے متعلق؟ حضور نے کیا فرمایا اپنے ماں باپ کے متعلق؟ کچھ لوگ حضور کے ماں باپ پر اعتراض کرتے ہیں. جس رسول کو پاک پشتوں میں پاک ریحوں میں منتقل کیا ہو، جس کے بارے میں خود رسول کائنات فرما رہے ہو، نبیوں کا سردار فرما رہا ہو کہ اگر میرے ماں باپ اب زندہ ہوتے. یہ حضور جوانی میں بات کر رہے ہیں، کن کو کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام. فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اب ہوتے، ان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا، عشاء کی نماز تکبیر تحریمہ کہتے ہاتھ باندھ لیتا، الحمد شریف بھی پڑھ لیتا، سورت بھی ملا لیتا، تو میری والدہ مجھے آواز دیتی اے محمد میری بات سن، میں خدا کی نماز توڑ کر ماں کے قدموں میں آتا. اس ماں باپ کو کہتا ہے وہ رسول کہاں سے آئے تجھے پتا ہی نہیں، نہ مجھے پتا، یہ خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. آخری بات شجرہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بیٹے نے یہ کہی
کہ آپ کو پاک پشتوں میں کیسے منتقل کیا. خدائی ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو پیدا فرمایا, پھر میں نے جہاں چاہا, جو میں نے عرض کیا, اپنے رسول کو رکھا, اس مقام پر چاہا اپنے نبی کو رکھا, پھر اس کو دنیا میں لانا چاہا. دنیا میں کس لیے لانا چاہا؟ یہ بھی حکمت تھی. اگر حضور نہ آتے دنیا نہ بنتی. پھر گیا پاک پشتوں میں منتقل کیا گیا. وہ پاک پشتیں کون سی تھی؟ نبیوں کی تھی, نیک لوگوں کی تھی, وہ حضور کے آباء و اجداد کی تھی. پاک پشتوں میں منتقل کیا گیا. پھر اس نور مبارک کو آدم کو پیدا کیا گیا. آدم کی پشت کے اس نور مبارک کو آدم کی پشت میں رکھا گیا. جب پشت میں نور مبارک کو رکھا تو کیا ہوا؟ حدیث کی کتابیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے آ گئے. جب پیچھے آئے تو آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ یہ سارے فرشتے میرے پیچھے ہیں, یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا آدم تجھے نہیں دیکھ رہے, جو تیرے پشت میں میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے اس کی زیارت کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ تیرے فرشتے زیارت کریں, تیرا خلیفہ زیارت نہ کرے, مجھے بھی دکھا دے. اللہ نے اس نور مبارک کو آدم کی پیشانی میں رکھا. جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئے. اب آدم علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا, بارگاہ ربوبیت میں درخواست کی باری تعالیٰ اس نور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے تو نے کائنات بنائی, دنیا بنائی, عرش بنایا, کرسی بنائی, لوح محفوظ بنایا, سب کچھ بنایا. اللہ نے آدم کی دعا کو قبول کیا. اس نور مبارک کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں رکھا. جب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں رکھا محبت نور چمکا, آدم کی محبت نے جوش مارا. چوم اس نور مبارک کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا, چوم کر آنکھوں سے لگایا اور لگا کر آج ہم نبی کا نام سن کر چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کی سنت پوری کرتا ہے. پھر یہ نور مبارک آدم علیہ السلام سے چلا, شیش علیہ السلام میں آیا, شیش سے چلا انوش میں آیا, انوش سے چلا کنعان میں آیا, کنعان سے چلا یارس میں آیا, یارس سے ادریس میں آیا, ادریس سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح میں آیا, نوح سے حضرت سام میں آیا, سام سے حضرت عامر میں آیا, عامر سے فارج میں آیا, فارج سے طاخور میں آیا, طاخور سے ازر میں آیا, ازر سے ہود میں آیا, ہود سے ابراہیم میں آیا, ابراہیم سے اسماعیل میں آیا, اسماعیل سے کدار میں آیا, کدار سے جمیل میں آیا, جمیل سے ناس میں آیا, ناس سے ناشت میں آیا, ناشت سے جہم میں آیا, جہم سے جائب میں آیا, جائب سے الیاس میں آیا, الیاس سے یاسا میں آیا, یاسا سے مہد میں آیا, مہد سے نزار میں آیا, نزار سے گزر میں آیا, گزر سے مدرکہ میں آیا, مدرکہ سے خریم میں آیا, خریم سے کنانا میں آیا, کنانا سے گزر میں آیا, گزر سے مالک میں آیا, مالک سے فہر میں آیا, فہر سے غالب میں آیا, غالب سے نواب میں آیا, نواب سے کباب میں آیا, کام سے برہ میں آیا, برہ سے کلاب میں آیا, کلاب سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف میں ہاشم سے آیا, ہاشم سے عبد المطلب میں آیا, عبد المطلب سے عبداللہ میں آیا, عبداللہ سے محمد رسول اللہ میں جلوہ آیا. پھر کیا ہوا؟ پاک پشتوں میں جب آپ پاک ریحوں میں تشریف لائے تو پھر ہوا کیا؟ نور کی بارشیں ہونے لگی, قدسیوں نے مضبوطی ترانے گائے, آتش کدا سرد پڑ گئے, بدھ سرنگوں ہو گئے,
خواب عبداللہ نے حجرہ آمنہ کو جھانک کر کہا بارے الہ تیرا شکر ہے کہ کعبہ بنانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بنانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے نبی ہمارے نبی کی شان ہے جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا خدا کی قسم حضور کی امت بڑی عظیم امت ہے ان کی شان بہت بڑی ہے کیوں ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل بولو ہے کہ نہیں حضور علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے اب اس میں دیکھو گناہگار بھی ہے سیاکار بھی ہے بدکار بھی ہے کیسے بھی ہے جب حضور کا واسطہ ڈالا جاتا ہے نا اس وقت اللہ کو بھی شرم آتی ہے گناہگار ہے سیاکار لیکن واسطہ کس کا ڈال رہا ہے میرے رسول کا پھر میں نے اپنے رسول سے وعدہ بھی کیا اور رسول جس کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی جس کے صدقے رسولوں کو رسالت ملی جس کے صدقے ولیوں کو ولایت ملی جس کے صدقے چاند کو چمک ملی جس کے صدقے ستاروں کو دمک ملی جس کے صدقے سورج کو حرارت ملی جس کے صدقے مفسر کو تفسیر ملی جس کے صدقے مدرس کو تدریس ملی جس کے صدقے قاری کو قرات ملی امام کو امامت ملی بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملا بھٹکے ہوئوں کو رہنما ملا تو پھر میں کیوں نہ کہوں افلاک سے اونچا ہے ایمان محمد کا جبریل معظم ہے دربان محمد وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بنانے والے جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا بات میرا آپ کا ہم سب کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا آپ دوستوں کی کاوش کوشش خلوص پیار جنہوں نے حافظ عابد صاحب سے تعاون کیا مسجد کے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی جنہوں نے مسجد کے معاونین ہیں منتظرین اللہ سب کو خوش رکھے امان رات رکھے وبا نہیں نہ قلت بلا